بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب مرزا جونیئر کی چھترول جو فیس بک کا گروپ ہے، یہاں پر ایک یہ ویڈیو لانچ کی ہے ایک ہمارے گروپ کے ساتھی نے، عاقب قادری صاحب نے، اور یہ ویڈیو پہلے تھوڑی سی دیکھ لیں اور اس کے اوپر پھر ہم بعد میں تبصرہ کرتے ہیں۔ کوئی یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا جی، صحابہ کے لیے یہ تھیوری تھی، صحابہ کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کے اوپر، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ قرآن پاک سکھا دیا، سمجھا دیا۔ اگر یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ صحابہ کرام کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آیا تھا، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دین کی، آپ کے اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کمزور ہو جائے گی، اور یہ عمارت جو ہے دین اسلام کی یہ زمین بوس ہو جائے گی۔ یہ بولی اصل میں کون سی بولی ہے؟ یہ بولی مرزا غلام قادیانی کی بولی ہے کہ یہ دونوں مرزے جو ہے نا کس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے صحابہ کی جو محبت ہے، پیار ہے، اس کو نکالنے کی یہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دونوں مرزے، مرزا جونیئر اور مرزا سینئر نے جو باتیں کی، جو اس کا پیٹرن تھا، وہی پیٹرن، طریقہ تبلیغ، طریقہ واردات اور عقائد و نظریات، اور وہی صحابہ کے بارے میں بغض و عناد اس مرزا جونیئر کے دل کے اندر بڑا پڑا ہے، اور یہ جناب وقتاً فوقتاً اپنے لیکچر کے ذریعے سے جناب یہ صحابہ کا بغض و عناد جو ہے نا مسلمانوں کے اندر انڈیل رہا ہے۔ مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کے لیے سب سے بڑی اٹریکشن یہ ہے کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں، ایک ہی قرآن ہے۔ یہ جو امریکن تھے وہ پروٹیسٹنٹ کرسچن یوسف ایسٹس 80s میں مسلمان ہوئے ہیں۔ آپ ذرا ان کی وہ ویڈیو دیکھیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں مسلمان کیسے ہوا ہوں۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا نا کہ قرآن کا ورژن ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کی تو سب سے بڑی مصیبت ہی ہے کہ بائبل کے کتنے ورژن ہیں، تو قرآن ایک ہی ہے پوری دنیا کے اندر۔ اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ یار اتنی پرانی کتاب ہے، پرنٹنگ میں کئی بار کوئی لفظ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ پرنٹنگ نے نہیں اسے محفوظ کیا، مسلمانوں کے سینے نے محفوظ کیا، سینوں نے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399، کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، قیامت تک اجماع امت اللہ کی حفاظت میں، اور قرآن حکیم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے اجماع کے ذریعے کروائی ہے۔ یہ قرآن ہمارے سامنے تو نہیں نازل ہوا، امت کے اجماع نے اسے ٹرانسفر کیا، یعنی امت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ایک تو وہ رائے نا جو مناظروں میں ہوتی ہے کہ جی وہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری فضول باتیں ہیں۔ نہ سنی ان روایتوں کو آن کرتے ہیں، نہ شیعہ ان روایتوں کو آن کرتے ہیں۔ قرآن حکیم محتاج نہیں ان روایتوں کا، جو عملی تواتر سے چیز نقل ہوئی ہے۔ دنیا میں 1000 مسلمان بھی کھڑے ہو کے کہیں یہ آیت ایسی نہیں ایسے ہے، آج تک تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، نہ ہوگا اللہ کے فضل سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی پچھلے دنوں جی وہ اسرائیل والوں نے جی ایک صورت بنا کے پوری چڑھا، اور سارے اسرائیل والے پورا قرآن بنا کے اور چڑھا دیں۔ آپ کو یقین نہیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ صحابہ کرام کو تو شاید یہ آیت نہ سمجھ آئی ہو اس وقت، ایمان بالغیب ہی ہو، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک اس القرآن کو، الذکر کو، اللہ کی یاد دلانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ تھیوری تھی نا،
لیکن ہمارے لیے تو پریکٹیکل ہے، ہم تو 1500 سال تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ٹیمپر نہیں ہوا، کتنا برے وقت مسلمانوں پہ آئے ہیں۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ ہلاکو خان نے بغداد کی ساری لائبریریز جو ہیں وہ دریائے دجلہ میں بہا دی تھی، تو قرآن کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اور وہ جو برمنگھم کا نسخہ ہے نا ان کے پاس جو نکلا ہے، وہ انگریزوں کے دور حکومت میں ان کے پاس وہ نسخہ ہاتھ لگا تھا، پھر وہ انہوں نے انگلینڈ میوزیم میں شفٹ کر دیا تھا، کیونکہ انگریزوں کی حکومت پھر سلطنت عثمانیہ ٹوٹنے کے بعد عراق کے اوپر بھی رہی ہے، اس دوران انہوں نے پرانی کسی لائبریری سے اسے شفٹ کیا تھا، جو ہلاکو خان کی تباہی کی وجہ سے بچ گئے ہوئے تھے نسخے۔ تو قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے محفوظ کیا۔ الحمدللہ میں نے آج تک کسی فرقے کی تکفیر نہیں کی، کوئی دکھا نہیں سکتا، کبھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ میں سے۔ میں سب کی مسجدوں میں جاتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، اپنی مسجد لادہ نہیں بنائی ہے۔ صرف 2 فرقوں کی تکفیر کرتا ہوں، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانی جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو شام میں پایا جاتا ہے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، معاذ اللہ انہیں رب کہتے ہیں۔ ان 2 فرقوں کے سوا میں کسی فرقے کی تکفیر نہیں کرتا، الحمدللہ۔